عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سبق 10ویں جماعت کے طالب علموں کے لیے ہے۔ اس سبق کا پہلا چیپٹر نظم حمد باری تعالیٰ سے ابتدا کی جا رہی ہے اور ہر چیپٹر کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے پڑھانے کی کوشش کریں گے جب تک کہ چیپٹر مکمل نہ ہو جائے۔ آپ کے سبق میں کئی حصوں میں وہ سبق آپ کو ملے گا۔ تو یہ حمد باری تعالیٰ کی ابتدا سب سے پہلے چیپٹر سے کی گئی ہے۔ اس نظم کا لکھنے والے کا نام اسماعیل میرٹھی ہے، جنہوں نے اس پہلے چیپٹر میں حمد باری تعالیٰ سے شروع کی ہے۔ اب ہم آئیے اس سبق کو پڑھتے ہیں اور حمد کی ابتدا سے اپنے اس کلاس کے ابتدا کرتے ہیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ اس سبق میں جو اشعار کے ذریعے سے حمد باری تعالیٰ کی جا رہی ہے وہ آپسی مطابقت کی وجہ سے، یعنی پہلا مصرع جب آپ پڑھیں گے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، یعنی اس خدا کی تعریف کی جا رہی ہے جس نے جہاں بنایا۔ اب جہاں بنانے کی طرف جب ہم اشارہ کریں گے تو وہ جہاں کیسی ہے، کیسی زمین، جب کیسی زمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی زمین ایسی ہے جس میں بہت طرح کی خوشحالی نظر آتی ہے۔ کیا آسماں بنایا، آسماں ایسا نیلا آسماں، ہر طرح کے آسماں دکھنے سے ہم کو آسماں کی خوبصورتی، زمین کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ تبھی شاعر نے ان دونوں مصروں کے مطابقت سے اللہ کی حمد کی ہے۔ ایسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، یعنی اس دھرتی سے، اس مٹی سے بیل بوٹے ایک قسم کا پھل ہے، اس میں بہت ہی خوشنما یعنی ایسا خوشنما اگائے۔ اگر اس پھل کو آپ توڑیں گے اور اس کو توڑنے کے بعد اس کے اندر کے مواد کو دیکھیں گے تو الگ سے ریشے الگ الگ طریقے سے اس میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد پہنا کے سبز خلات ان کو جواں بنایا، اور اس کے اوپر سبز خلات یعنی قیمتی لباس پہنا کر کے اس کو جواں بنایا۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ چشمہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پانی ابلتا ہے، لیکن سورج سے روشنی کے ساتھ گرمی کے ساتھ وہاں سے شعاعیں بھی نکلتی ہے۔ تو سورج سے ہم نے کیا کیا چیزیں پائی ہے، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ اے رب قدیر تیری مہربانی ہے کہ وہاں سے جو شعاعیں آتی ہے، روشنی جب آتی ہے، روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی آتی ہے، اور اس شعاعیں سے ہمیں جو تپش ملتی ہے اس سے ہمارے جسم میں، ہمارے رہنے سہنے میں ہر طرح کی مدد کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس سورج کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہے اور اس کا ہمیں بھرپور فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس سبق کے اشعار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ آج کے اشعار بس اتنے ہی ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باقی کے اشعار انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ باقی کچھ الفاظ ہیں جس کو ہم پڑھیں گے اور اس کے معنی کو دیکھیں گے۔ خوشنما، اچھا دکھائی دینے والا، خوبصورت، خلعت، قیمتی لباس، جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو اعزاز کے طور پہ دیا جائے، یعنی قیمتی لباس کہہ سکتے ہیں۔ چشمہ، سوتا وہ جگہ جہاں سے پانی پھوٹ کر کے نکلتا ہے، پانی جہاں سے ابھر کر کے بہتا ہے۔ تسبیح خواں، خدا کی پاکی بیان کرنے والا، شاعر نے یہاں چہچہاتے ہوئے پرندوں کو تسبیح خواں کہا ہے۔ آگے کے اشعار میں پڑھیں گے۔ میسر ہونا، حاصل ہونا، قدرداں، قدر کرنے والا، کارخانہ، کام کرنے کی جگہ، کارخانہ یعنی جہاں پہ کام کیا جاتا ہے اس کو کارخانہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ اشعار میں شاعر اس کارخانے سے مراد دنیا کی ہے۔ رائے گاہ کے معنی بیکار، فضول۔ انشاءاللہ اس سبق کو ہم یہیں سے ختم کرتے ہیں۔ آگے کے سبق انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔